حضرت سیدنا اسحاق چیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علی بن عبد الحمید غزائری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے انہیں سب سے زیادہ عبادت گزار اور کثرت سے مجاہدہ کرنے والا پایا۔ وہ دن رات نماز ادا کرتے رہتے تھے، لہٰذا میں ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور اپنے شہر کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر کے لیے نماز سے فارغ ہو کر ہمیں اللہ عز و جل کا عطا کردہ علم سکھائیں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ایک صالح بزرگ حضرت سیدنا سیوی سکتی رحمت اللہ علیہ کی دعا ہے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے انہیں یہ مناجات کرتے ہوئے سنا کہ یا الہی عز و جل، جو شخص مجھے تیری بارگاہ میں مناجات کرنے سے غافل کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے، تو اسے اپنی محبت میں مشغول کر کے مجھ سے غافل کر دے۔ تو جب حضرت سیدنا سیوی سکتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے واپس لوٹا تو نماز اور اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول رہنا میرا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اس لیے میں اس نیک بزرگ کی دعا کی برکت سے ان کاموں کے علاوہ کسی چیز کے لیے فارغ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان کی باتوں میں غور کیا تو مجھے ان کی باتیں غم زدہ دل اور عاجز کرنے والی بے قراری سے نکلتی ہوئی نظر آئیں اور وہ مسلسل آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی حکمت سے ارواح کی لطافت اور اجسام کی کثافت کو جمع فرمایا، دن اور رات کو زمانے کے لیے بازو بنایا، اور جو بغیر بالوں اور پروں کے فنا کے لیے اڑ رہے ہیں، اور محبین کی ارواح کو جامع محبت پلایا، تو اللہ عز و جل ہی کے لیے اس کی خوبی ہے۔ انس و محبت کی مجلس میں ان کے لیے عبادت کا سرور پیدا کیا، لہٰذا انہوں نے پیالوں کے بجائے اسے مٹکوں سے پیا، تاریکی کے گلستان کو تہجد کے پھولوں اور کلیوں سے سنوارا، اور ہر صبح کی ابتدا اللہ عز و جل کے ذکر سے کی، لہٰذا وہ صبح شام کے شربت اور پاکیزہ خوشبو والے جام نوش کرتے ہیں۔ آزمائش کے قالب میں ان کے دل صبر کی زبان سے کہتے ہیں، اس کی محبت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ عز و جل نے انہیں اپنی رضا کی حلت سے سرفراز فرمایا اور انہیں شوق و فرحت کی مجلس میں بٹھایا۔ انہوں نے کائنات پر نظر کی تو انہیں اس کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ ان کی محبت میں وارفتگی تھی، ان کی محبت میں وارفتگی کی وجہ سے ان پر کوئی الزام نہیں۔ نور معرفت نے ان کی آنکھوں کو ڈانپ رکھا ہے۔ ان سے عارفین زبان توحید سے پکار کر کہتے ہیں، اے لوگوں میں معزز بننے والے، میری بارگاہ میں تیری کیا حالت ہے کہ تو نے مجھ سے کیے گئے عہد سے خیانت کی۔ حضرت سیدنا علی بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصہ شہر اسقلان کے ایک ایسے بزرگ کی صحبت میں گزارا جو بہت زیادہ روتے، عبادت الہی کثرت سے بجا لاتے، کامل ادب کرنے والے تھے، رات میں تہجد اور دن میں نیک اعمال میں مشغول رہتے۔ میں نے انہیں اکثر دعاؤں میں عبادت میں کوتاہی پر عذر پیش کرتے اور استغفار کرتے سنا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک دن لکام پہاڑ کے ایک غار میں داخل ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ شام کو اس پہاڑ کے باشندے اور خانقاہوں سے متعلق لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے دعائیں کرواتے رہے۔ صبح کے وقت جب آپ رحمت اللہ علیہ نے اس غار سے واپسی کا ارادہ کیا تو ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ فرمایا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عذر پیش کیا کر، کیونکہ اللہ عز و جل نے اگر تیرا عذر قبول فرما لیا تو تو مغفرت کی کامیابی حاصل کرے گا اور تجھے جنت کے اعلیٰ درجات کی طرف لے جائے گا، جہاں تو اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کے مطابق رہ سکے گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور ایک چیخ مار کر وہاں سے نکل آئے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کچھ دن زندہ رہے، پھر آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک رات میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا محبوب عز و جل اس بات سے پاک ہے کہ کوئی گناہگار اس کی بارگاہ میں عذر پیش کر کے مغفرت چاہے اور وہ اسے نامراد لوٹا دے اور اس کا عذر قبول نہ فرمائے۔ اللہ عز و جل نے میرا عذر قبول فرما لیا اور میرے گناہ بخش دیے اور لکام پہاڑ والوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لی۔